عمران خان صاحب اپنی ہی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے ناراض ہو گئے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ بڑی خبر آئی ہے، رات گئی ایکچولی یہ خبر آئی، آخر یہاں تک کہانی کس طرح پہنچی ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی ہی پارٹی کے حوالے سے گلے شکوے کرنے پڑے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کئی اور رہنما، وہ کون کون سے رہنما ہیں جو گرفتار ہو سکتے ہیں، اس کی لسٹ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ہٹ لسٹ کے اوپر جو ہے وہ کون کون سے نام ہیں۔ اب آپ حیران ہوتے ہوں کہ یار یہ انڈیا کے جہازوں کے پیچھے منصور علی خان جو ہے وہ کیوں پڑ گیا ہے؟ یہ کام تو ہماری ایئر فورس کا ہے۔ بھائی جان میں نہیں پڑا ہوا، مجھے لگتا ہے یہ خود پڑے میں اپنے جہازوں کے پیچھے، کیونکہ ایک اور جہاز کے اندر آگ لگ گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ عمران خان صاحب اپنی ہی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے ناراض ہو گئے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ بڑی خبر آئی ہے، یہ کل رات کو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، رات گئی ایکچولی یہ خبر آئی، اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ آخر یہاں تک کہانی کس طرح پہنچی ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی ہی پارٹی کے حوالے سے گلے شکوے کرنے پڑے ہیں۔ یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جناب پاکستان تحریک انصاف کے کئی اور رہنما، وہ کون کون سے رہنما ہیں جو گرفتار ہو سکتے ہیں، اس کی لسٹ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ہٹ لسٹ کے اوپر جو ہے وہ کون کون سے نام ہیں۔ اور تیسری خبر جو ہے وہ جناب انڈیا کے حوالے سے، اب آپ حیران ہوتے ہوں کہ یار یہ انڈیا کے جہازوں کے پیچھے منصور علی خان جو ہے وہ کیوں پڑ گیا ہے؟ یہ کام تو ہماری ایئر فورس کا ہے۔ ہماری ایئر فورس تو ان کے جہازوں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ بھائی جان میں نہیں پڑا ہوا، مجھے لگتا ہے یہ خود پڑے میں اپنے جہازوں کے پیچھے، کیونکہ ایک اور جہاز کے اندر آگ لگ گئی ہے۔ جی ہاں، یہ حادثہ بھی کل جناب پیش آیا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، اگر پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے میرے خیال میں آپ سننا چاہیں گے بڑی خبر جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ اپنی ہی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے سخت ناراض ہیں، نالاں ہیں، اور ناراضگی کی وجہ کیا ہے ابھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے جناب کل رات کو کافی لیٹ ایکچولی یہ ٹویٹ کیا گیا ہے ان کے اکاؤنٹ سے، تقریباً رات 10 بجے یہ ٹویٹ آیا، اور اس میں انہوں نے کہا جی سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے اہم پیغام۔ اچھا پہلی بات تو یہ، میں اس کے اوپر یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ اہم پیغام آیا کس طرح ہے، کیونکہ ملاقات کا دن جو ہے وہ تو کل تھا، کل سے مراد یعنی کہ منگل والے دن تھا، اور یا پھر آج ملاقات کا دن ہے، تو یہ پیغام آیا کہاں سے ہے؟ میں اس کے اوپر چلیں اس کو ذرا یہیں پہ اس چیز کو پاز کرتے ہیں، میں اس کے بارے میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، لیکن ان کا اکاؤنٹ کیا کہہ رہا ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا جیسا میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف نے اربوں کی کرپشن کی مگر اسے ہر سہولت کے ساتھ جیل میں رکھا گیا۔ کسی سیاسی رہنما کی بے گناہ غیر سیاسی اہلیہ کو کبھی ایسے جیل میں نہیں ڈالا گیا جیسے بشرا بیگم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ میں صرف اور صرف اپنی قوم اور آئین کی بالادستی کے لیے ملکی تاریخ کی مشکل ترین جیل کاٹ رہا ہوں۔ جبر و فسطائیت کا عالم یہ ہے کہ مجھے وضو کے لیے جو پانی دیا جاتا ہے وہ تک گندا ہوتا ہے اور اس میں مٹی ملی ہوتی ہے جس سے کوئی انسان وضو نہیں کر سکتا۔ میری کتابیں جو اہل خانہ کی جانب سے جیل و کام تک پہنچائی جاتی ہے وہ بھی کئی ماہ سے نہیں دی گئی۔ ٹی وی اور اخبار بھی بند ہے۔ بار بار پرانی کتب کا مطالعہ کر کے میں وقت گزارتا رہتا ہوں، مگر اب وہ سب ختم ہو چکی ہیں۔ میرے تمام بنیادی انسانی حقوق پامال ہیں۔ قانون اور جیل مینول کے مطابق ایک عام قیدی والی سہولیات بھی مجھے میسر نہیں ہے۔ بار بار درخواست کے باوجود میرے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی۔ میری سیاسی ملاقاتوں پر بھی پابندی اور ہے صرف اپنی مرضی کے بندوں سے ملوا دیتے ہیں اور دیگر ملاقاتیں بند ہیں۔ اب یہ پہلے ذرا اس کے بارے میں بات کرنے، ابھی اور بھی آگے پیغام ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ صرف اپنی مرضی کے بندوں سے ملوا دیں۔ اپنی مرضی کے بندوں سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کو ذرا نوٹ کیجیے گا، اس چیز کو، اس پوائنٹ کو نوٹ کیجیے گا، اپنی مرضی کے بندوں، اپنی مرضی سے مطلب، اور اس کو انورٹڈ کاماز میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مطلب سارکاسٹکلی جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں، میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پارٹی کا ہر فرد اپنے تمام اختلافات فوری طور پر بلا کر صرف اور صرف 5 اگست کی تحریک پر توجہ مرکوز رکھے۔ مجھے فی الحال، آگے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، مجھے فی الحال اس تحریک کا کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا۔ یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ فرما رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے کہ مجھے فی الحال اس تحریک کا کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا۔ یہاں سے ناراضگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی سے کتنا گلہ کر رہے ہیں۔ میں 78 سالہ نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں جس میں میری کامیابی یہی ہے کہ عوام تمام طرح ظلم کے باوجود میرے ساتھ کھڑی ہے۔ 8 فروری کو عوام نے بغیر نشان کے جس طرح تحریک انصاف پر اعتماد کر کے آپ لوگوں کو ووٹ دیے، اس کے بعد سب کا فرض بنتا ہے کہ عوام کی آواز بنے۔ اگر اس وقت تحریک انصاف کے ارکان آپسی اختلافات میں پڑھ کر وقت ضائع کریں گے، یہاں پہ ناراضگی کا ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے کہ آپسی اختلافات میں پڑھ کر وقت ضائع کریں گے تو یہ انتہائی افسوسناک اور قابل سرزنش عمل ہے۔
پارٹی میں جس نے بھی گروہ بندی کی اسے میں پارٹی سے نکال دوں گا. میں اپنی نسلوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہوں اور اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں. ایسے میں پارٹی میں اختلافات پیدا کرنا میرے مقصد اور ویژن کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. فارم 47 کی حکومت نے 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے مفلوج کر دیا ہے. 26ویں ترمیم والی عدالتوں سے ٹاؤٹ ججوں کے ذریعے جیسے سیاہ فیصلے آ رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. ہمیں عدلیہ کو آزاد کروانے کے لیے اپنی بھرپور جدوجہد کرنی ہوگی کیونکہ عدلیہ کی آزادی کے بغیر کسی ملک کو قوم کی بقا ممکن ہی نہیں ہے. اچھا جی, تو اس اکاؤنٹ کے مطابق, اس ٹویٹ کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی سے ناراض ہیں. اب آ جاتے ہیں ذرا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کے اوپر جو میں نے آپ سے کہا تھا میں ذرا بعد میں بات کروں گا. پہلے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ کل تو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن نہیں تھا, تو کس کی ملاقات ہوئی جس نے عمران خان صاحب کو, مطلب عمران خان صاحب کا یہ پیغام جو ہے وہ پہنچایا؟ کویشچن نمبر 1. دوسری بات یہ کہ اتنا بڑا جو یہ پورا کا پورا پیراگراف, 2 پیراگراف اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں, تو اس کے اندر تو وہاں پہ تو لکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے, کاغذ پینسل تو جا ہی نہیں سکتا. کس نے یہ کیا؟ تیسری بات یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ایکچولی باہر سے آپریٹ ہوتا ہے, اور آپریٹ کرانے کے پیچھے جو مارکیٹ میں ایک آواز ہے یا جو الزامات لگتے ہیں وہ لگتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے اوپر. تو اگر 1 منٹ کے لیے, میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں 1 منٹ کے لیے آپ زوم کر لیجئے کہ ایکچولی عمران خان نہیں بلکہ علیمہ خان ٹویٹ کر رہی ہیں, یا ان کے کہے ہوئے الفاظ ہیں یا تھاٹ پروسیس ہیں یا ان کے ذریعے یہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے, تو پھر ساری چیزیں نا فٹ یوں کر کے بیٹھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ علیمہ خان گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ جو لڑائی مار کٹائی اور یہ سارا کچھ جو گلے شکوے ہو رہے ہیں, تو آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ گلے شکوے کون کر رہا ہے. یہ بیسکلی علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کا گروپ لگتا ہے کہ وہ یہ گلے شکوے کر رہا ہے کہ جی پارٹی کے اندر کوئی مومنٹم نظر نہیں آتا. بھائی پارٹی کا مومنٹم نظر نہیں آتا, جا کے سلمان اکرم راجہ سے سوال کریں. سیکرٹری جنرل تو وہ ہیں پارٹی کے اندر جو چیئرمین ہوتا ہے, اور نمبر 2 کے اوپر سلمان اکرم راجہ یعنی کہ سیکرٹری جنرل ہوتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گلا شکوہ کیا کس سے جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے تو obviously سب کچھ نہیں لکھا نا, وی نو دیٹ. ظاہر بات ہے ٹویٹر اکاؤنٹ ان کے پاس تو نہیں ہے. ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ باہر سے ان کی سوشل میڈیا ٹیم سنبھال رہی ہے, اور اس سوشل میڈیا ٹیم کی جو ڈورے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ علیمہ خان کے ہاتھ میں. تو یہ گلے شکوے کس سے کیے جا رہے ہیں؟ یہ گلے شکوے یہ کہ جی جو تحریک ہے اس کا مومنٹم کوئی نظر نہیں آ رہا, تو یہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر ذمہ داری آتی ہے, یا بیرسٹر گوہر کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے, یا علی امین گنڈا پور کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے. تو پھر مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. اور دوسری بات یہ جو لڑائی جھگڑا ہے, کس کا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے؟ کون سا گروپ ہے جو بیسکلی ان کے خلاف ہے؟ یہ تو سوال یہ ہے نا. یہ جو علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی اپنی مرضی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کروا دیں. تو اپنی مرضی چلیں کون کون ملتا ہے؟ 1 منٹ کے لیے آ جاتے ہیں نا ان کو, یعنی کہ ان کو عمران خان صاحب کا یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیسکلی اپنی مرضی کے لوگوں سے ملاقات. تو ملنے والے میں جناب علی امین گنڈاپور, اس میں ہے بیرسٹر سیف, اس میں ہے عمران خان صاحب کی 2 بہنیں, ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو یہ مطلب وہ اپنی مرضی کے لوگ ہیں, یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ بڑا ایک نا مطلب کوڈڈ قسم کا میسج جو ہے وہ کل رات کو آیا ہے. لیکن دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے آیا ہے. امپریشن یہی دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ناراض ہو گئے, جناب پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان ناراض ہو گئے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ مل جل کے کام نہیں کرتے, اور اب اگر کسی نے یہ آپس میں کوئی اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی یا پارٹی میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی, اسے پارٹی سے نکال دیا جائے گا. تو پتہ نہیں عمران خان صاحب نے, ایک تو یہی نہیں پتہ لگتا نا, وہ پہلے سینٹ کی لسٹیں آتی ہیں اس کا نہیں پتہ لگا کہ عمران خان صاحب کی لسٹ تھی یا نہیں تھی. گنڈاپور صاحب البتہ کل جو ہے وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے, اور انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ جی بیرسٹر سیف جو لسٹ لے کر آئے ہیں صرف وہ اکیلے نہیں وہاں پہ تھے, وہاں پہ ان کے ساتھ ایک اور لائر بھی تھے, اور انہوں نے بھی ویریفائی کیا کہ ہاں جی یہی لسٹ ہے جن کو ٹکٹیں دی گئی ہیں. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ باقی پورا جو دوسرا گروپ ہے جس میں عاطف خان صاحب ہو گئے, جنید اکبر ہو گئے, یا وہ علی اصغر صاحب ہو گئے, یعنی کہ پھر ان کے جو اعتراضات تھے وہ غلط تھے کہ نہیں یہ وہ لسٹ نہیں ہے, یہ وہ نام نہیں ہے, نام تو پھر وہی ہے. اور گنڈاپور صاحب نے کہا کہ پھر میں تو کہوں گا کہ ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے کہ جنہوں نے ایکچولی اس کے اوپر اتنا اعتراض کیا. تو عجیب لڑائی جھگڑے ہیں. اس میں عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ اب استعمال ہو رہا ہے اس لڑائی جھگڑے میں. اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے مزید رہنماؤں کی گرفتاری کا خدشہ ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے تو 9 مئی کے چکر میں یہ لوگ پھنسے ہوئے تھے, اب ایک اور جو ہے وبال جان ان کے پیچھے پڑ گیا ہے, اور وہ ہے جناب 26 نومبر کا احتجاج. یہ جو 2024 میں جو 26 نومبر کا احتجاج ہوا تھا وہی جس میں گنڈاپور صاحب بشرا بی بی کو الٹیمیٹلی جو ہے وہاں سے لے گئے تھے, اور پاکستان تحریک انصاف نے کلیم کیا تھا کہ ہمارے کئی افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں, جس میں اور شہباز گل نے کہہ دیا تھا جناب 100 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں.
تو یہ وہی والا احتجاج ہے جس کے بارے میں پھر بعد میں کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود کہا, میرے خیال میں کھوسا صاحب نے شاید کہا تھا کہ پتہ نہیں 200-250, مجھے نمبر نہیں اب یاد, کہ جی اتنے افراد جہاں بھگ ہوئے. بعد میں پتہ لگا کہ جناب وہ تقریباً 13-14 تھا, لیکن 13-14 بھی ایک بڑا نمبر ہے. یہ مطلب انسانی جانیں ہیں یار, 13-14 چاہے کچھ بھی ہوں. اب اس کے سلسلے میں وہ جو احتجاج ہوا تھا وہ بھی معاملہ جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چل رہا ہے, اور اس میں 3 مقدمات میں عدم گرفتار ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو گئے ہیں. اور وہ جن کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اس میں جناب عارف علوی صاحب, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کے آلریڈی وہ جو شہد والا کیس ہے, شراب کی بوتل والا, اس میں بھی وارنٹ گرفتاری نکلے میں. شاہد خٹک صاحب, خالد خورشید صاحب, عمر ایوب صاحب, شہریار ریاض صاحب, اسد کیسر صاحب, فیصل امین صاحب, حماد اظہر صاحب اور دیگر جو ہیں افراد اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ بیسکلی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو خیبر پختونخوا سے آنے والی احتجاجی مارچ تھا اور اسلام آباد میں بیلاروس کے صدر کی موجودگی میں جو انہوں نے احتجاج کیا تھا, اس سلسلے میں بیسکلی یہ مقدمے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اور اس میں فورسز کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں 2 رینجز اہلکار جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے, درجنوں پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے مبینہ طور پہ, اور پی ٹی آئی نے بھی اپنے کارکنوں کی جاں بحق ہونے کا دعویٰ کیا تھا, لیکن اس حوالے سے متضاد دعوے جو ہے وہ سامنے آتے رہے ہیں. تو یہ بیسکلی وہ کیس ہے جس کے اندر ان لوگوں کے وارنٹ گرفتاری بھی جو ہے وہ نکل چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کیس میں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری بھی جو ہے وہ جاری کر دی ہے. عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ میرا خیال میں ٹیکنیکلی سپیکنگ جو ہے استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے تھے. انہوں نے کھانا تو اٹینڈ کیا تھا لیکن بعد میں اتنے ایکٹیو نظر نہیں آئے تھے, تو انہوں نے ان کے جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. اس کیس میں آلریڈی عمران خان صاحب اور زرتاج گل صاحبہ اور دیگر جو ہے وہ آلریڈی بری ہو چکے ہیں, لیکن عمران اسماعیل صاحب شاید پیش نہیں ہو رہے تھے, جو اس وجہ سے ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کوہستان کا وہ جو 40 ارب روپے کا میگا اسکینڈل ہے, کرپشن اسکینڈل, اس میں پی ٹی آئی کے رہنما اور نئے نومنتخب سینیٹر اعظم سواتی صاحب, ان کو نیب نے جناب پھر طلب کر لیا ہے, اور اعظم سواتی کو نیب کے دفتر حیات آباد میں جو ہے وہ آج صبح 11 بجے پیش ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ جناب آپ وہاں پہ پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ جناب جو 9 مئی کے سلسلے میں مختلف پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے جو ہے وہ فیصلے آئے تھے جس میں ان کو 10-10 سال قید کی سزا ہوئی ہے, تو اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ جو خود آزاد نہ ہو وہ ہمیں کیا آزادی دیں گے. میں آج بھی وہیں کھڑی ہوں جہاں آج سے 2 سال پہلے تھی اور اپنے مقصد, نظریے یا جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹوں گے. سینیٹر اعجاز چودھری نے کہا ہے کہ جی ہم ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے قربانی دے رہے ہیں اور ہماری قربانی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے. عمر سرفراز شیما نے کہا کہ جی ہم نظریاتی کارکن ہیں, آج بھی اپنے نظریے پر قائم ہیں, یہ سزائیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. میاں محمود الرشید نے کہا کہ جی عمران خان حق اور سچ پہ کھڑے ہیں, ہم اس لڑائی میں ان کے شانہ بشانہ ہیں اور حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اس اقدام سے نفرت جو ہے وہ مزید بڑھے گی. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں بلال اعجاز صاحب, انہوں نے جناب ان کو بھی جو ہے وہ سزا اناؤنس ہوئی, تو انہوں نے جو ہے وہ میرے خیال میں ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوئے ہیں. ان کی جانب سے بھی مجھے جو ہے وہ ایک بڑا لمبا چوڑا مجھے میسج بھیجا گیا ہے, وہ چونکہ ایک بہت لمبا پیغام تھا, میں اس کو شارٹ کر کے صرف آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں. اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی ہمارے ساتھ, ہماری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے سی ڈی آر جو ہے میرے موبائل فون کا جو ہے وہ ریکارڈ آپ نکال کے دیکھ لیجئے, میں ان ایریاز میں تھا ہی نہیں جہاں پہ یہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مجھے بھی جو ہے وہ سزا اناؤنس کر دی گئی ہے, جو کہ سراسر ناانصافی ہے. انہوں نے کہا میں اپنے گھر جو ہے وہ تقریباً 2-2.5 سال سے گیا ہی نہیں ہوں, اور وہ شاید روح پوش ہوئے میں. تو اور انہوں نے کہا میری فیملی, میرا کاروبار, سب کچھ تباہ ہو گیا ہے سارے عرصے کے دوران, لیکن مجھے عمران خان صاحب سے وفاداری کے سزا جو ہے وہ مجھے دی جا رہی ہے, اور اس طرح مجھے بھی جو ہے وہ 9 مئی کے لوگوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا, جبکہ میرا جو ہے وہ پرتشدد کارروائیوں کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی, جمعیت علماء اسلام فے, انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کل شام کو جو ہے یہ خبر آئی. صوبائی صدر پاکستان پیپلز پارٹی محمد علی شاہ نے کہا کہ جی صوبے میں غیر سنجیدہ حکومت ہے, یہ آل پارٹیز کانفرنس صرف دکھاوا ہے, حکومت سنجیدہ ہوتی تو اس سے قبل کئی بار امن و امان اور دیگر مسائل پر بات ہو چکی ہے, لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج ہونے والے اے پی سی میں شرکت نہیں کرے گی. عوامی نیشنل پارٹی نے بھی معذرت کر لی, اور اس طرح جو ہے وہ یہ بیسکلی صوبے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے اوپر 24 جولائی کو آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ طلب کی گئی ہے.
اچھا میرا یہاں پہ بھی میرا دوبارہ یہ سوال ہے کہ جب آپ لوگوں نے اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, آپ نے اپنی نمبر گیم میں سیٹ کرنی ہے, میں اب اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں, میں ان جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, یہ پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی اور JUFA, جب آپ نے سیٹیں لینی ہوتی ہے تو یہ غیر سنجیدہ حکومت آپ کو سنجیدہ لگتی ہے. یہی علی امین گنڈا پور آپ کو اچھا لگنا شروع ہوتا ہے جب آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے فارمولا سیٹ کرنا ہوتا ہے. اور بات جب امن و امان کی آ رہی ہے تو ہاؤ کین یو میک این ایکسکیوز اینڈ سے کہ جی ہم نے اس میں نہیں بیٹھنا. یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے جب اسی طرح فیڈرل کے اندر بھی جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے اس میں سے جو ہے وہ شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو میں نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کرٹیسائز کیا تھا کہ جب آپ کو قومی دھارے میں آنے کی ضرورت ہے, جب آپ کو مین سٹریم پالیٹکس کے اندر تمام پالیٹیشنز پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ جو ہے اپنا برج بنانے کی ضرورت ہے, تو یہی تنقید پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی اور JUFA بھی کیوں نہ کی جائے کہ جب امن و امان کے سلسلے میں ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جب آپس میں مل بیٹھ کے معاملے کو ریزالو کرنے کا کوئی ایک سلوشن نکل رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں جی ہم نے اس میں شرکت نہیں کرنی. مطلب یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ نے جب اپنی سیٹیں لینی ہوتی ہیں تو آپ 5-6 کا فارمولا بنا لیتے ہیں, 11 سیٹوں کے اوپر بیٹھ کے سب بندر بانٹ آپ بڑے آرام سے کر لیتے ہیں. آپ کو یہی PTI کی حکومت بہت اچھی بھی لگتی ہے, علی امین گنڈا پور آپ کو سونا ہیرو بھی لگتا ہے, سارا کچھ لگتا ہے, لیکن جب عوام کے لیے کوئی بات آتی ہے, آل پارٹیز کانفرنس کی بات آتی ہے, تو آپ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا دوغلاپن ہے؟ تو یہ اور کچھ نہیں, یہ KP کے عوام کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ ایک اچھے کام کے لیے, امن و امان کے لیے اگر یہ بلائی جا رہی ہے تو آپ شرکت, بے شک اس کا رزلٹ نہ نکلے, بے شک میں کہتا ہوں نہ نکلے رزلٹ, لیکن کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ ہاں بھئی ایک پلیٹ فارم بن رہا تھا جس پہ سارے اکٹھے ہو سکتے تھے, کوئی حل نکل سکتا تھا, اور آپ نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا. تو میں I'm sorry but I absolutely go against this decision. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ ہم نے پچھلے دنوں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جہاں پہ ہنزا ویلی کے اندر جو ہے وہ سیر کو آئے ہوئے ایک نوجوان نے بیٹھ کے نیلے رنگ کا پینٹ جو ہے وہ دیوار کے اوپر, سڑک کے اوپر دیوار کے اوپر جو ہے بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیا تھا, اور میں نے اس کی شدید مذمت کی تھی کہ مجھے بڑی گھٹیا حرکت لگتی ہے یہ اس قسم کی چیزیں جو وہاں پہ اسپرے پینٹ بنا دیے جاتے ہیں یا پوسٹرز لگا دیے جاتے ہیں, تو آئے لفظ سلمان تو سلمان لفظ ہنا, اور اس قسم کی فضول چیزیں جو وہاں پہ لکھ دی جاتی ہیں, اور جا کے اپنے گھروں کی دیواروں کے اوپر جا کے لکھا کرو اس قسم کی فضول چیزیں اگر لکھنی ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر آئی ایم ویری گلیڈ ٹو سے, آئی وانٹ ٹو ایکچولی سلوٹ دا ہنزا پولیس. انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا, اس لڑکے کو گرفتار کروایا, اور میں نے کہا تھا اس سے صاف کروانا, اور انہوں نے جا کے اس لڑکے سے دیوار جو ہے وہ صاف بھی کروائی ہے, اور اس سے پھر معافی بھی انہوں نے ریکارڈ کروائی ہے. اور خبردار آئندہ اس قسم کی, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے نا اس پہ سخت سے سخت سزا دیں ان کو, آئندہ سے سخت سے سخت سزائیں دی جائیں. یہ کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے کہ یہ تو ایک ایسا لڑکا تھا نا جو پینٹ کر رہا تھا اور کسی نے آگے اس کی ویڈیو بنا لی تو یہ پکڑا گیا. اگر کوئی ویڈیو بنائے یا نہ یہ اس طرح کے پکڑا جائے, یہ لونڈے تو بیڑا غرق کر دیں گے اس علاقے کا. یہ پتہ نہیں کون کون سے ایریا سے اٹھ کے منہ اٹھا کے یہ لوگ آ جاتے ہیں, کبھی ابے کی گڈی لے کے, کبھی دوست کی گڈی لے کے منہ اٹھا کے یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور بیٹھ کے اس طرح کی چیزیں وہاں پہ گند مارنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو جیل میں ڈالیں. یہ اگر آتے ہیں نا, مطلب یہاں پہ سیر کرنے کے لوگ اس طرح کی کوئی حرکت کریں, ہوٹلوں میں بدتمیزی کریں, اونچے اونچے میوزک لگائیں, وہاں کے لوکل کلچرز کا, ٹریڈیشنز کا اگر خیال نہ رکھیں, بند کریں اٹھا کے ان کو جیل میں, ان کو 2-3 ہفتے کے لیے بند کریں. یہ ایسے کی تیسی یہ ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ مجھے بتائیے گا. یہ وہاں پہ کوئی گند پھیلائیں, ٹریش پھیلائیں, پانی گندا کریں, کوئی فضول گاڑیاں ان کی خراب ہوں, گاڑیوں میں سے اگر آئل لیک کر رہا ہو, انسان کے بچے بنا کے رکھیں ان کو. یہ لوگ ماحولیات کا بیڑا کر کے دیکھیں آج ماحولیات کا کیا حال ہوا ہے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ سیلاب کی کیا صورتحال ہے. ہر جگہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں, ہر جگہ گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, ریورس کا حال دیکھیں, اربن فلڈنگ کا حال دیکھیں. بائی دا وے میں اس کے اوپر ایک بڑی امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ جو ہے میں پلان کر رہا ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ سنڈے کو ہم لوگ وہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریلیز بھی کریں. انوائرمنٹ کے حوالے سے یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے, یہ جو ریورس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلڈنگ ہو رہی ہے, اس کے اوپر میں اگلا جو ہے وہ میں پوڈ کاسٹ بھی کرنا چاہوں گا. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا انڈیا کے حوالے سے. پھر تسی کہو گے پائن مطلب تسی کیوں خبر شامل کرتے بھائی, لیکن میں کیا کروں, وہ ان کو میرا بھائی شوق ہے اپنے جہازوں کا بیڑا گرک کرنے کا. مجھے لگتا ہے جان بوجھ کے کرتے ہیں, جان بوجھ کے کرتے ہیں. ایک تو پاکستان نے تو ان کے جہاز گرائی تھے, ان کے اپنے اندر بھی لوگ چاہتے ہیں کہ جہازوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے. اب ہوا کیا ہے, یہ جو خبر آئی ہے وہ خبر جناب یہ ہے کہ ان کا جناب احمد آباد سے دیو جانے والی انڈیگو کی پرواز تھی IGO 7966. اس میں تقریباً 60 مسافر جو ہے وہ سوار تھے, اور جیسے ہی جہاز ٹیک آف کرنے لگا تو جناب پائلٹ کو جو ہے وہ شعلے نکلنے کی, انجن سے شعلے نکلنے کی, آگ لگنے کی جو ہے وہ وارننگ سامنے آئی, اور اسی وقت جو ہے اس نے میڈے کی جو ہے وہ اس نے کال کی, اور اس نے جہاز جو ہے وہ ٹیک آف سے فوراً بچا لیا.
اور جہاز ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ روک لیا گیا اور ایئر ٹریفک کنٹرول کو جو ہے بتایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیک آف کو فوری طور پر روکا گیا, جہاز کو واپس لایا گیا اور اس کے بعد تمام جو مسافر تھے ان کو ڈس امبارک کیا گیا. تو اب پتہ نہیں یہ ان کے جہازوں کے ساتھ کوئی سبوٹاج ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے کہ بار بار ان کے جہازوں کے, اور اس مرتبہ جگہ بھی وہی تھی احمد آباد جہاں پہ پہلے ایئر انڈیا کا جو ہے وہ حادثہ ہوا تھا. اب یہیں پہ ایک اور جہاز کے اندر یہ آگ لگنے کا بیسیکلی یہ واقعہ ہے جو رپورٹ کیا گیا ہے. تو شکر ہے میں پھر یہ کہوں گا شکر ہے بھائی, ہماری آپ سے بے شک لڑائی صحیح لیکن ہم عوام کے دشمن نہیں ہیں. پاکستان کے بعد ذہن میں رکھیے گا, پاکستان کسی بھی ملک کی عوام کا دشمن نہیں ہے. ہم امن کے لوگ ہیں, ہم ان کی زندگیاں بھی ہم یہی سمجھتے ہیں انسانیت کی زندگی ہے, انسانوں کی زندگی اتنی ہی عام ہے چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے انڈیا میں ہو. سویلینز کا ہم لوگ ہمیشہ خیال رکھیں گے. تو ہم تو دعا کرتے ہیں, شکر ہے کہ کوئی بڑا سانحہ نہیں ہوا, کوئی حادثہ نہیں ہوا اور عین موقع کے اوپر جو ہے وہ بچت ہو گئی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.